الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، اسٹیج پر رونق افروز حضرات علماء کرام، مہمانان عزام، چند منٹوں کے لیے حاضر ہوا ہوں. انہی چند منٹوں میں اصلاح نفس کے تعلق سے، اصلاح معاشرہ کے تعلق سے چند باتیں آپ حضرات تک پہنچانی ہے. اللہ رب العزت سے میری یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. بزرگان محترم، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الا ان فی الجسد مضغۃ، کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ لوتھڑا صحیح ہو جائے تو انسان کا پورا بدن صحیح ہو جائے، انسان کے سارے اعضاء صحیح ہو جائے، انسان کی پوری زندگی صحیح ہو جائے، انسان کی ساری عبادات صحیح ہو جائے. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر وہ گوشت کا لوتھڑا بگڑ جائے، اور اگر وہ گوشت کا لوتھڑا بگڑ جائے تو پھر انسان کی پوری زندگی بگڑ جائے، انسان کا پورا جسم بگڑ جائے، انسان کے سارے اعضاء بگڑ جائے. وہ چیز کون سی چیز ہے؟ وہ لوتھڑا کون سا لوتھڑا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الا وہی القلب، وہ انسان کا دل ہے. دل کے بگڑنے سے انسان بگڑ جاتا ہے اور دل کے سدھرنے سے انسان سدھر جاتا ہے. اگر دل بگڑا ہوا ہو تو آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی، آپ کا روزہ قبول نہیں ہوگا، آپ کی تلاوت قبول نہیں ہوگی، آپ کا صدقہ قبول نہیں ہوگا. اور اگر آپ کا دل درست ہو تو پھر آپ کی نماز بھی اللہ کے یہاں مقبول ہے، آپ کا روزہ بھی مقبول ہے، آپ کی تلاوت بھی مقبول ہے، آپ کی ساری عبادات مقبول ہے. تو سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو ایک کام کرنا ہے. وہ کام کیا ہے؟ اپنے خود کی اصلاح کرنا ہے، اپنے دل کو درست کرنا ہے، اپنے دل کو صحیح کرنا ہے. ہماری نیت میں کھوٹ نہ ہو، ہماری نیت میں دکھاوٹ نہ ہو، عبادت کرتے وقت صرف اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہو، انسان کو دکھانے کی نیت ہو. یہ دل اللہ کا گھر ہے، اس دل میں اللہ کی رحمت اترتی ہے، اللہ کی نظر کرم ہوتی ہے. اگر یہ دل بگڑا ہوا ہو، گناہوں سے پاک نہ ہو، گندگیوں سے پاک نہ ہو تو اس اللہ کے گھر میں اللہ کی رحمت نہیں آئے. میں آپ کو بتاتا چلوں، ایک صاحب حضرت حسین بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا اور آقا کی سوال کیا کہ حضرت شاید کہ میرا دل سو گیا ہے، شاید کہ میرا دل سویا ہوا ہے. حضرت نے فرمایا کہ تمہیں کیسے معلوم ہے کہ تمہارا دل سویا ہوا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے کہ جب آپ کی محفل میں آتا ہوں، جب آپ قرآن و حدیث کی باتوں کے ذریعے سے دل کو بیدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دل کے جذبات کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، دل کی دنیا کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، جب میں قرآن و حدیث کی باتوں کو سنتا ہوں، بیانات کو سنتا ہوں، تقریروں کو سنتا ہوں، میرے دل پہ آپ کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا، قرآن و حدیث کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا، دینی محفل کا کوئی اثر نہیں ہوتا.
ہے بلکہ اندر سے تمہارا دل مر چکا ہے۔ اس واقعہ کو سامنے رکھ کر کے میرے مسلمان بھائی ہم اپنے گریبان کے اندر جھانک کر کے دیکھیں، ہم اپنے گریبان کو پھاڑ کر کے دیکھیں، ہم اپنے دل کے اندر جھانک کر کے دیکھیں، ہم اپنی لائف کے اندر جھانک کر کے دیکھیں۔ ہم روزانہ جلسوں میں جاتے ہیں، قرآن و حدیث کی گھنٹوں گھنٹے باتیں سنتے ہیں، لیکن پھر ہماری زندگی صبح سے وہی شروع ہوتی ہے۔ فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، ظہر بھی قضا ہو جاتا ہے، عصر بھی قضا ہو جاتا ہے۔ جو ہم بے نمازی پہلے تھے ہم بے نمازی ہی رہتے ہیں، ہم اللہ کی طرف نہیں جاتے، ہمیں مسجد کا دروازہ نظر نہیں آتا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جس طرح کا اس شخص کا دل اندر سے مر چکا تھا، ہمارا دل بھی اندر سے مرا ہے۔ ہم ظاہری طور پر سانسیں لے رہے ہیں، ہم انسان کی شکل میں یہ جانور گھوم رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ کو شاید میری بات کڑوی لگے، قرآن اٹھائیے، پارہ نمبر 9 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔ عمل کی نیت سے سننا میرا مسلمان بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل جو ہے لیکن وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، وہ سمجھ نہیں پاتے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں تو ہیں، بظاہر وہ اپنی آنکھوں سے ساری دنیا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ساری دنیا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لَهُمْ، لیکن وہ جو چیز حقیقت میں دیکھنی ہے اس چیز کو وہ دیکھ نہیں پاتے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان تو ہے لیکن سن نہیں سکتے۔ اولئک کالانعام، یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں، جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بدتر ہیں، کتے اور سور سے بدتر ہیں۔ جن کے پاس دل ہے اور قرآن و حدیث کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش نہ کرے، جن کی آنکھیں ہیں اور ان آنکھوں سے قرآن کو پڑھنے کی کوشش نہ کرے، سمجھنے کی کوشش نہ کرے، کان تو ہے قرآن و حدیث کی باتوں کو سننے کی کوشش نہ کرے، تلاوت کرنے کی کوشش نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈنڈے کے چوٹ اعلان کر دیا وہ انسان نہیں ہے، وہ تو جانوروں سے بدتر ہے۔ ایک کتا بھی اس شخص سے افضل ہے، ایک سور بھی اس سے افضل ہے، بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے ایک موقع پر فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، توجہ سے سننا کہ اللہ نے انسان کے جسم میں دو دل نہیں بنائے، انسان کے جسم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو دل نہیں بنائے، ایک مخلوق کو دے دو، ایک انسان کو دے دو اور ایک اللہ کو دو، نہیں بلکہ ایک ہی دل ہے اور اس پہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ، اس پہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے، جو دستور حیات بنایا ہے، اس دستور کے مطابق زندگی گزارو گے، یہ دل اللہ کو دینا ہوگا، یہ دل رسول اللہ کو دینا ہوگا، یہ محبت اللہ سے کرنی ہوگی، یہ رسول اللہ سے محبت کا دلیل ہوگی۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ فتنوں کا دور ہے، قدم قدم پر آپ کو صرف گناہ نظر آئے گا۔ ایک دور صحابہ کرام کا تھا کہ لوگ گناہ کرنے کی کوشش بھی کرتے، گناہ کرنے کے لیے جگہ نہیں ملتی، اور آج کا ہمارا دور ہے کہ لوگ نیکی کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن نیکی کرنے کے لیے جگہ نہیں ملتی ہے۔ ہم اگر گانا سننا بھی نہ چاہے سن لیتے ہیں۔ مسلمانوں کے گھروں سے آواز آتی ہے، اللہ نے جن کو تھوڑی سی دولت دے دی، تھوڑا سا پیسہ آ گیا، کیا بج رہا ہے؟ ڈی جے بج رہا ہے، آواز آ رہی ہے اور اس وقت پورا محلہ خاموش ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، تبلیغ والے آپ کو بتاتے ہوں گے، بتاتے رہتے ہیں کہ اگر آپ کے اندر قدرت ہو اس کو روکنے کی، اس کو ٹوکنے کی، گاؤں کے ذمہ داروں سے، گاؤں کے مرل حضرات سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، گاؤں کے علماء سے، خطبات سے، جو ذمہ دار طبقے کے لوگ ہیں، ان لوگوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس اتنی طاقت تو ہوگی نا کہ آپ اپنے چھوٹے بھائی کو ڈی جے بجانے سے تو روک سکتے ہیں، اتنی بھی طاقت نہیں ہے تو پھر ہم مرد کس زبان سے، کس منہ سے ہم اپنے آپ کو مرد کہلائیں؟ تھوڑی سی کیا دولت آئی، تھوڑا سا کیا پیسہ آیا، لاٹری کھیل کے، جوا کھیل کے، ڈریم 11 میں ٹیم بنا کر کے بس ہم نے ڈی جے بجانا شروع کر دیا، حرام کی دولت آئی، گناہ کا بازار ہم نے اپنے گھر کو بنایا۔ اللہ کا ڈر ہمارے
کسی کی نصیحت کی ضرورت نہیں پڑے گی، قرآن و حدیث کی باتوں کو سننے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر ڈر ہو تو ڈر نہیں ہے، اس لیے سرعام ہم گناہ کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، ٹائم میرے پاس بہت مختصر ہے۔ ایک نوجوان ایک اللہ کے ولی کے پاس آتا ہے۔ میرے نوجوانوں کے خصوص اس واقعہ کو، اس منظر کو سننا کہ ہمارے دل کے اندر خدا کا خوف ہے یا نہیں ہے، ہمارا دل اندر سے سدھرا ہوا کتنا ہے وہ ہم سب کو معلوم ہے۔ ہماری لائف میں کیا چل رہا ہے، ہم اپنی زندگی کو کس انداز سے گزار رہے ہیں، کس طرح سے گزار رہے ہیں، کتنے گناہوں میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں، ارے گناہوں میں ہم نہا رہے ہیں، یہ ہمیں پتا ہے۔ ایک نوجوان ایک اللہ کے ولی کے پاس آتا ہے اور آ کر کے یہ کہتا ہے، اس نوجوان کے دل میں کہیں نہ کہیں خدا کا خوف تھا، اس لیے وہ ایک اللہ کے ولی کے پاس گیا۔ انہوں نے اپنی شکایت رکھی۔ کیا شکایت رکھی کہ حضرت میں اپنی نگاہ کو کنٹرول نہیں کر پاتا، مجھ سے میری نگاہ، میری نظر کنٹرول نہیں ہو رہی ہے، بدنگاہی ہو جاتی ہے، غیر محرم کی طرف سے میری نگاہ چلی جاتی ہے، آنکھوں سے مجھ سے زنا ہو رہا ہے، میں کیا کروں؟ اللہ کے ولی تھے وہ، انہیں ترکیب پتا تھی کہ کس طرح سے کس کو سمجھانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تم کو ایک ترکیب بتاتا ہوں، اگر تم اس ترکیب کو اپنا لو، اس طریقہ کو اپنا لو، اس راستے کو اپنا لو تو انشاءاللہ ضرور بھی ضرور تم گناہ سے بچ جاؤ گے اور تمہاری بد نظری ٹھیک ہو جائے گی، تم اس نگاہ سے، اس آنکھ سے تم زنا نہیں کرو گے۔ اس اللہ کے ولی نے ایک نوجوان پہلوان کو بلایا اور کہا کہ ایک شرط ہے، میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ کام کیا ہے کہ دودھ کا ایک پیالہ ہے، بازار کے اس طرف ایک اور اللہ کے ولی ہے، ایک بہت بڑے بزرگ ہے، دودھ کا پیالہ اس ولی تک پہنچانا، اس بزرگ تک پہنچانا ہے، یہ تمہارا کام ہے۔ اور شرط یہ ہے کہ دودھ کا پیالہ تو لبالب بھرا ہوا ہوگا، بالکل بھرا ہوا ہوگا، تھوڑا سا بھی خالی نہیں ہوگا، اور شرط یہ ہے کہ اگر دودھ کا ایک قطرہ بھی زمین پہ گرے تو یہ نوجوان پہلوان جہاں پر بھی دودھ کا قطرہ گرے وہاں پر تمہیں 2 جوتے لگے۔ کہا کہ یہ شرط منظور ہے۔ اس نوجوان کو اللہ کے ولی دودھ کا پیالہ دے دیتے ہیں، ہاتھ میں تھما دیتے ہیں، وہ نوجوان بچتے بچاتے بازار سے اپنی نگاہ کو نیچے رکھ کے اس دودھ کے پیالے میں نگاہ کو رکھ کے، نگاہ کو کنٹرول کر کے اس اللہ کے ولی تک وہ نوجوان پہنچ جاتا ہے۔ دودھ کا ایک قطرہ بھی، دودھ کی ایک بوند بھی زمین پر نہیں گرتی ہے، دودھ کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں گرتا ہے۔ وہ نوجوان اس اللہ کے ولی کے پاس آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے، حضرت میں نے آپ کا کام کر دیا، دودھ کا ایک قطرہ بھی بازار میں نہیں گرا، دودھ کا ایک قطرہ بھی زمین پر ہم نے گرنے نہیں دیا۔ اور اللہ کے ولی مسکرانے لگتے ہیں کہ تم نے آج دودھ کا ایک قطرہ بھی زمین پر گرنے کیوں نہیں دیا؟ کہا کہ مجھے خوف تھا کہ میری بےعزتی ہو جائے گی، میری انسلٹ ہو جائے گی، اگر دودھ کا ایک قطرہ گرے تو یہ نوجوان جو آپ نے مسلط کر کے رکھا تھا وہ مجھے سب کے سامنے، لوگوں کے سامنے کرتا، مجھے جوتے مارتا، میری عزت ختم ہو جاتی، میری رسپیکٹ ختم ہو جاتی، لوگ مجھ پر ہنستے۔ اللہ کا ولی نے جواب دیا، ہاں یہی بات میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر تمہیں کل میدان محشر کا خوف ہوتا، میدان محشر کی رسوائی کا خوف ہوتا، میدان محشر کی ذلت کا خوف ہوتا، میدان محشر کی بے عزتی کا خوف ہوتا کہ قیامت کے میدان میں تم نے آج جو گناہ کیا ہے، قیامت کے میدان میں وہاں پر حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے ان تمام لوگوں کے سامنے تمہیں بے عزت کیا جائے گا۔ اگر اس رسوائی کا خوف ہو تو تمہاری نگاہ کیا، تم ہر ایک گناہ سے محفوظ ہو جائے۔ تو پہلی چیز دل کو صحیح کرنا ہے، دل صحیح ہو جائے ہماری پوری زندگی صحیح ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ ہم اپنے دل کو صحیح کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔